میں آسان کرتا ہوں. قطعی القبول اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں قبول ہو. کوئی دنیا کی عبادت ایسی نہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، زہد ہو، ورع ہو، تقویٰ ہو، طہارت ہو، یقظہ ہو، بیداری ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، تراویح ہو. کوئی عبادت ایسی نہیں جو قطعی القبول ہو. نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بے شمار نمازی ایسے ہیں اگر ان کی نماز میں ریا آ گئی تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. تو پتہ چلا کسی تاجدار کائنات فرماتے ہیں بے شمار روزہ دار ایسے ہیں ان کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بے شمار حاجی ایسے ہیں ان کو سوائے سفر کوئی حجت نہیں کہ 100% اللہ نے قبول کر لی. ایک ہی عبادت ہے بس، محمد اور آل محمد پہ درود. یہ قطعی القبول ہے. چور پڑے اس کا بھی قبول، ڈاکو پڑے اس کا بھی قبول، کوئی اوپر سے پڑے اس کا بھی قبول، کوئی ریا کے طور پہ پڑے اس کا بھی قبول، کوئی دل سے پڑے اس کا بھی قبول، کوئی شرابی پڑے اس کا بھی قبول، کوئی علامہ پڑے اس کا بھی قبول، کوئی جاہل پڑے اس کا بھی قبول. درود ہے قطعی القبول. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں سمجھاتا ہوں. جتنی بھی عبادات ہیں وہ انسان کی وجہ سے تو اس کا فاعل ہوتا ہے، انڈیویجول اس کی وجہ سے اللہ یہ قبول کرتا ہے یا رد کر دیتا ہے. مثلا نماز جب پڑھتے ہیں ہم، میں اور آپ، تو میں اور آپ نماز میں ہوتے ہیں. میں نے نماز پڑھی، میں نمازی بن گیا. آپ نے نماز پڑھی، آپ نمازی بن گئے. میں نے روزہ رکھا، میں صائم بن گیا. آپ صائم بن گئے. میں نے حج کیا، میں حاجی. میں نے سخاوت کی، میں سخی. میں نے عبادت کی، میں عابد. یہ فاعل بتا رہا ہوں. میں نے زہد اختیار کیا، میں زاہد. میں نے سجدہ کیا، میں ساجد. ہر عبادت میں اور آپ ہوتے ہیں. تو جن عبادات میں اور آپ ہوتے ہیں نا فاعل، اس لیے اللہ نے ان کی قبولیت کی گارنٹی دلیل نہیں دی. اللہ نے کہا تم ہوتے ہو، تمہاری وجہ سے، یعنی میں فرض کرے نماز پڑھوں گا تو میری وجہ سے اللہ یہ نماز قبول کرے گا یا رد کر دے گا. میں روزہ رکھوں گا، میری وجہ سے اللہ یہ روزہ، بچوں سے میں خطاب کرنے نہیں آیا، میری وجہ سے اللہ یہ روزہ قبول کرے گا یا رد کر دے گا. اگر میں حج کروں گا یا کوئی زید بکر حج کرے گا، اس کی وجہ سے اللہ اس کی نیت کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے، خلوص کی وجہ سے یا قبول کرے گا یا رد کر دے گا. پتہ چلا ہر عبادت میں اور آپ ہوتے ہیں. ہماری وجہ سے اللہ یا قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے. لیکن جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آتا ہے، نہ میں ہوتا ہوں نہ آپ ہوتے ہیں. آپ درود پڑھیں نا، پڑھیں درود. یاروں میں آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں. اتنی دور سے مشکل حالات میں ٹریول کر کے آیا ہوں. آپ کو پتہ نہیں میں کیا فیس کر رہا ہوں. مشکل حالات میں آیا ہوں. اس پروگرام، اس جشن کو، اس کا جب آغاز ہوا تھا تو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل سے ہم نے آغاز کیا تھا اس کا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھیں، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ. پڑھیں درود ذرا. ادریس بھائی، یار یہ میرے معزز مہمان بیٹھے ہوئے، اللہ ان کو سلامت رکھے. ان کے جوتے بھی میرے سر کا تاج ہیں. میں مہمان ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھیں. یار آپ میری بات نہیں مان رہے. آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ. یار اللہ بڑا بڑا ہے، آپ پڑھ کے دکھائیں. اللہم اے ہمارے اللہ صلی علی محمد وآل محمد. اے اللہ تو محمد اور آل محمد میں تو پڑھ. یارو پھر میں اور آپ کدھر گئے؟ ہم تو نکل گئے نا. اللہ نے کہا
تمہاری وجہ سے عبادت میں قبول کرتا تھا یا رد کرتا تھا. محمد اور آل محمد کے درود میں تم تو ہے ہی نہیں نا, تم تو پڑھ نہیں سکتے, تمہاری اوقات اتنی نہیں, تمہاری حیثیت اتنی نہیں, تمہاری ذات اتنی نہیں, تمہاری زبان اس قابل نہیں. اپنا گریبان جھانک, تو پڑھے گا محمد اور آل محمد کے درود, تم نہیں پڑھ سکتے تو مولا کیا کرے؟ فرمایا جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا ہونا تو مجھے کہا کرو, میں ان کی شان, ان کے مقام کے مطابق میں خدا محمد اور آل محمد پہ میں درود پڑھوں گا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں, قاری جی, حضرت جی, علامہ جی, مفتی جی, فتوے نہ لگا, گالیاں نہ نکال, گولیاں نہ چلا, ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین, اگر سچا ہے دلیل لے کے آ, ایویڈنس لے کے آ, برہان لے کے آ. جو خدا کسی ارے کو, کسی نتھو خیرے کو محمد اور آل محمد پہ ڈائریکٹ براہ راست درود پڑھنے نہیں دیتا, تو وہی خدا محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کر لے؟ درود ہے ہی محمد اور آل محمد پہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح بخاری اٹھائیں, ہماری اہل سنت کی چوٹی کی کتاب ہے. بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. سارے صحابہ مل کے حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک مل کے جمع ہو کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے عرض کرتے, یا رسول اللہ کیف نصلی, یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں, میں اور آپ؟ یا حضور کے صحابہ پوچھ رہے ہیں آقا علیہ السلام سے, یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں؟ اب آقا علیہ السلام کا جواب سنیں. حضور فرماتے قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یارو صحابہ تو پوچھ رہے ہیں, مولوی صاحب کہتے ہیں بس صحابہ محمد. آپ بخاری پڑھیں, مسلم پڑھیں, دودھ پڑھیں, ابن ماجہ پڑھیں, ترمذی پڑھیں, میں کوئی لڑائی کرنے آیا ہوں. صحابہ کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے, ان کا اپنا سٹیٹس ہے, ان کا اپنا رتبہ ہے, لیکن ان کو ان کے مقام میں رکھو. یار جب اللہ اور اللہ کے رسول نے, حضرات چیلنج کر رہا ہوں, جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو درود میں شامل نہیں کیا مولوی, تو کیوں توڑ دیتا ہے؟ آپ صحابہ جب پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیسے پڑھیں, حضور فرماتے پڑھا کرو اے اللہ تو محمد اور آل محمد پہ تو پڑھ. نہیں سمجھے, وہ صحابہ مولوی صاحب پڑھنے والے نہیں, تے اہل بیت درود والے نہیں. چلو میں ایک اور دل سے سمجھاتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نہیں سارے ایک جے, ان پہ بھی درود ہے, نہ لڑائی, نہ جھگڑا, نہ گستاخی, نہ بے ادبی. تبلیغ کر رہا ہوں میں. مولوی صاحب سے کہتا ہوں آپ جب نماز پڑھتے ہیں, چلو صبح فجر کی نماز ادا کرنا, ہاتھ باندھ کے کرنا یا کھلے چھوڑ دینا یا رفع یدین کر کے یا آمین بالجہر کہہ کے, یعنی کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے, چاہے وہ حنفیوں, شفافے, حنابلہ, جعفری, مالکی, کسی بھی فقہ کے مطابق نماز پڑھیں. جب قیام, رکوع, سجود ہو جائے, جب تشہد میں بیٹھ جاؤ, تو نماز میں پڑھنا کوئی شیعہ, کوئی سنی, کوئی دیوبند, کوئی اہل حدیث, ہر ایک کو مخاطب کر رہا ہوں. اب جب نماز میں بیٹھ جاؤ تو پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی اصحاب محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی اصحاب ابراہیم انک حمید مجید. پڑھنا یار, آپ کہتے سارے ایک ہو جائے تو پڑھنا,
مولوی صاحب کہ نہیں اس طرح نہیں پڑھ سکتے، نہیں یہ نہیں کام کر سکتے، وہ اہل بیت کے نام آئے گا، آل محمد کا ہی آئے گا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، اہل بیت میں صحابہ میں فرق مراتب بے شمار، اہل بیت کا مقام بڑا بلند ہے، صحابہ کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ایک جملے میں فرق بتاؤں، بولے حضرات آؤ اہل بیت اور صحابہ میں میجر ڈیفرنس بتاؤں۔ اہل بیت وہ ہے حضرت جی، جب تو نماز پڑھتا ہے اگر اہل بیت پر درود نہ پڑھے تیری نماز ہوتی نہیں، اور صحابہ کا نام لے کے پڑھ دے تو پڑھی ہوئی بھی رہتی نہیں۔ وہ میں لڑائی کر رہا ہوں یا آپ لڑائی نہ کریں، گالیاں نہ دیں، فتوے نہ لگائیں، آپ ان پہ درود پڑھ کے ثابت کر دیں نماز قبول کروا کے۔ تو پتہ چلا درود پڑھنے والے اور ہیں اور درود والے اور ہیں۔ اس لیے اہل بیت کا صحابہ سے موازنہ کروانا ہی گمراہی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے فقہ کے سب سے بڑے امام اہل سنت کے امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں یہ پوری سنیت، قبلہ آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، یہ پوری سنیت جس پلر پہ کھڑی ہے نا، جس ستون پہ کھڑی ہے، اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ اگر امام احمد بن حنبل کو میں سنیت سے سکپ کر دوں، نکال دوں نا، تو ساری سنیت کی عمارت دڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گی۔ اور امام احمد بن حنبل جو شیخین کے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علی کا صحابہ سے کمپیریزن کروانا ہی گمراہی ہے اور ہلاکت ہے۔ کہتے ہیں علی کا کس سے مقابلہ کرواتے ہیں؟ علی تو دم رسول ہے، علی تو لحم رسول ہے، علی تو روح رسول ہے، علی تو نفس رسول ہے، علی تو نور رسول ہے۔ علی کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا یار۔ علی کی حقیقت کو معرفت کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے یہ جو تکفیریت کا ماحول ہے، یہ جو فرقہ واریت کا ماحول ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے والوں کو اسی وقت رافضیت کے فتووں سے نوازا جاتا ہے، سنیت سے نکال دیا جاتا ہے، ان کو شیعت کے سرٹیفکیٹ دے دیے جاتے ہیں۔ میرے سنی بھائیو، اوے اللہ کا واسطہ دے، اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا گرک نہ کرنا۔ اگر عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے اہل بیت نکل جائے تو نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ دین بچتا ہے، نہ اسلام بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے۔ قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا اہل بیت کون تھے۔ اتنا نظریہ ویژن اتنا تنگ ہے، اتنی گھٹن ہے، اللہ کی عزت کی قسم، کوئی قرآن پڑھ کے سنے اسے بھی نہیں مانتے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری دنیا آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے، گلوبلزم بن چکی ہے۔ آپ نے وہ کراچی والا مناظرہ سنا ہوگا جو استعمال کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو نیٹ استعمال کرتے ہیں، آپ نے وہ سنا ہوگا میں قرآن سناتا تھا، مولوی صاحب بابے پیش کرتے ہیں، یعنی میں نے مدارِ افضلیت قرآن سے بیان کی ہے۔ یعنی مناظرہ اس بات پہ ہو رہا تھا، میری کتاب کے حوالے سے افضلیت علی کو اس نے چیلنج کیا، مولوی صاحب ذوالفقار شاہ کہتا تھا میں علی کا بیٹا ہوں، کہتا تھا تمیز سے بات کر، میں علی کا بیٹا ہوں، میرے کان قرآن اترا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب دعویٰ چینج کر، اور میں نے کہا تو دعوے میں ہی ہار گیا ہے، یہ نہ کہ علی کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا ناظرین، مولوی صاحب کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں اور میرے ساتھ مناظرہ کرنے آئے ہیں، میرے باپ کو افضل نہ کہہ، میرا باپ
باپ امام المتقین بھی نہیں، میرا باپ عالم الناس بھی نہیں، میرا باپ اشجاع الناس بھی نہیں۔ میں نے کہا تو علی کے بیٹے ہونے کا کلیم کرتا ہے، میں علی کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکر ہوں۔ میں کہتا ہوں اللہ نے پاک محمد کے بعد علی جیسا کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں۔ اچھا میں نے مدارِ افضلیت جو بیان کیے 3 ہی ہوئے تھے 3.5 گھنٹوں میں۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پہلا مدارِ افضلیت میں نے بیان کیا، سمری دے رہا ہوں آپ کو، علم۔ میں نے 15-20 آیتیں پڑھی، میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے افضل وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے، نالج زیادہ ہے، فہم، ادراک، شعور، جو علم و حکمت سے بڑا ہو، لبریز ہو، مزین ہو، منبع ہو، وہی اللہ کے افضل ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر بخاری مسلم سے حدیث پڑھی، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل کون ہے؟ آقا علیہ السلام جو سب سے بڑا عالم ہو۔ پھر اس کے بعد میں نے 50 کے قریب آقا علیہ السلام کی حدیث، اہل بیت کی، صحابہ کی، امہات المومنین کی، تابعین، تبع تابعین کی، آراء پیش کی۔ یہ سارے کہتے تھے علی سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اور مقابلہ، یہ بڑا خاص نقطہ سمجھیے گا، یعنی مقابلہ ہو رہا تھا چاروں میں۔ میں کہہ رہا تھا کہ پاک محمد کے بعد علی علیہ السلام سب سے افضل ہے۔ مولوی صاحب کہتے تھے نہیں، حضور کے بعد پہلے نمبر پر تصدیق ہے، پھر حضرت عمر بن خطاب ہے، پھر حضرت عثمان بن عفان ہے، اور معاذ اللہ چوتھے نمبر پہ مولا علی ہیں۔ تو جب میں نے بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، جو سادات بیٹھے، پیر صاحب بیٹھے قدم چوم کے، جب میں نے مدارِ افضلیت علم بیان کیا، علی کو سب سے بڑا عالم بیان کیا، پھر وہ تینوں کا علمی لیول بھی تو بتانا تھا نا۔ نہیں سمجھے یار یارو، اور پھر اچھا 4 بندوں میں مقابلہ ہے، 4 بندوں میں، تو 4 بندوں میں جب میں ایک کا علمی لیول بتاؤں گا تو دوسرے کہیں گے بھائی تینوں کا بھی تو بتا، ہو سکتا ہے وہ تینوں کا علمی لیول علی سے زیادہ ہو۔ تو پھر میں نے بخاری، مسلم، امام سیوطی سے 2-3 روایات پڑھی، جس میں نے بخاری اور مسلم کی احادیث سے ثابت کیا کہ یہ وہ تھے جن کو تو علی سے افضل کہتا ہے۔ ان کا علمی لیول یہ تھا، ان کو تو تیمم کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ قبلہ گالی مکے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے علم کے 6 حصے کیے۔ کتنے؟ 6 میں سے 5 کے 5 اٹھا کے علی کو عطا کر دیا۔ وَلِلنَّاسِ سُدُسٌ وَاحِدٌ، اور پوری کائنات بنی و انسان میں ایک حصہ، چھٹا حصہ تقسیم کیا۔ اور جملہ تو بڑا سننے والا ہے، وَلَقَدْ شَارَكَنَا فِي سُدُسِنَا، اور وہ جو چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا ہے نا، اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے، اور اس حصے میں بھی علی ہم سے سب سے بڑا عالم ہے۔ جب میں نے یہ حدیث بیان کی ایک پروگرام میں، ایک چٹ آ گئی، چٹ اس کے اوپر لکھا تھا، ایک پروگرام میں ایک چٹ آ گئی، چٹ اس کے اوپر لکھا تھا قادری صاحب خدا کا خوف کریں، آپ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ حضور سے بھی بڑھا دیا ہے۔ ایک چٹ آ گئی، مجھے پتا کس کا ہاضمہ خراب ہے، کس سے علی کے فضائل ہضم نہیں ہو رہے، لیکن جس نے بھی لکھا ہے جواب سنو۔ میں نے کہا مولوی صاحب لکھنے والے، ابھی تک تو میں علم بتا رہا ہوں دروازے کا، اور تو اس سے دروازے کا علم برداشت نہیں ہو رہا، جب شہر کھولا تو کیا ہوئے گا؟ پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد کوئی بڑا عالم نہیں۔ یارو حضرت عمر بن خطاب نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، بولو یار، کہا تھا کہ نہیں؟ تو بعد میں پھر ہر مسئلے میں علی کے پاس کیوں آتے تھے؟ نہیں سمجھ رہے میری بات یار، جب کتاب کافی تھی تو پھر علی کیوں؟ ہر فیصلے کو درست کرنے والے کا نام علی، اس لیے پھر کہا کرتے تھے لولا علی اللہ عمر، علی آپ نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے فیصلے درست کرنے والے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں نکتہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، یہ فیصلہ ہے قرآن کا۔ تو پتہ چلا جو قرآن کے مقابلے میں بابے پیش کرے، ہم بابوں کا ادب کرتے ہیں،
احترام کرتے، حیا کرتے، ان کو سیلوٹ کرتے، تعظیم توقیر کرتے، لیکن قرآن کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے. تو جو پھر علی علیہ السلام کو پاک محمد کے بعد افضل نہیں نہ مانتا، وہ قرآن کا سب سے بڑا کھلا منکر ہے. دوسرا جو مدار افضلیت میں نے بیان کیا تھا وہ کیا تھا جہاد. بولو کی ہو جائے قتال. سورہ نساء کی آیت نمبر 95 ابھی کھول کے پڑھ لیں. میں نے 10-15 آیتیں پڑھی جہاد پہ. میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً. پیر صاحب گالی بک گئے. اللہ نے کہا لوگوں افضل وہ ہے جو میرے راستے میں قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تلوار چلاتا ہے. بیٹھے ہوا سے لینے والے کا درجہ بلند ہے، رتبہ بلند ہے. میں نے کہا مولوی صاحب اللہ قرآن میں کہتا ہے افضل وہ ہے جو قتال کرے، جہاد کرے. اور تو علی ہے وہ علی جو بدر کا ہیرو، احد کا ہیرو، خندق کا ہیرو، حنین کا ہیرو، خیبر کا ہیرو. تو علی سے ان کو افضل کہہ رہا ہے جو بیٹھے ہوئے بھی نہیں تھے، بھاگنے والے تھے. جب میں نے یہ جملہ استعمال کیا جو جملہ اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں ہوا بیان، تو مولوی صاحب کہتے ہو گستاخی ہو گئے، گستاخی ہو گئے. ایسا جملہ کہہ دیا، صحابہ کو کہہ دیا بھاگ گئے. نہیں، تشریف لے گئے. وہ میں نے نہیں کہا یار تشریف، میں نے نہیں کہا، میں تو فرار کا معنی کر رہا تھا بھاگنا. میں نے کہا اللہ حضرت سے لے کے تقی عثمانی تک، اہل سنت و دیوبند و اہل حدیث ہو، ہر ایک نے فرار کا معنی بھاگنا کیا. اور یہ بے ادبی نہیں، لغت کھول کے دیکھ لیں، دنیا کی چینل ہے میرا، کوئی مائی کلام جو فرار کا معنی تشریف لے جانا کو کر کے دکھایا. اور پھر جب اس نے کہا نا کہ یہ تشریف، میں نے کہا نہیں یہ نہیں بنتا. اگر اس کا تشریف کروں تو پھر اللہ یہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر 15 میں کہتا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. گالی بک گئی. میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے ایمان والو جب کافروں سے جنگ کرتے ہو تو اپنی تشریف کافروں کرنا کیا کرو. اللہ کا قرآن ہے یار، اللہ کا قرآن دے رہا ہوں. یہ ادبار دبر کی جمع ہے، دبر واحد ہے، ادبار جمع ہے. اور دبر کہتے ہیں اس کو لے پیٹھ کو. آپ کسی کو کہتے ہیں تشریف رکھیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب آپ کہتے ہیں تشریف رکھیں تو وہ کون سی چیز تشریف رکھتا ہے؟ یعنی ہاتھوں کے بل بیٹھتا ہے، ہاتھوں کے بل بیٹھتا ہے، سار کے بل بیٹھتا ہوگا. جی یہی تشریف ہے نا، بولو یار. دوبارہ کو کہتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا جب جنگ کرتے ہو، قتال کرتے ہو، لڑائی کرتے ہو تو یہ پیٹھ دشمن کی طرف نہ پھیرا کرو. اس کا معنی کیا ہے کہ بھاگا نہ کرو. دو بندے لڑتے، دو بندے جنگ کرتے، دو لڑ رہے ہیں، ایک بھاگے گا تو کیسے بھاگے گا؟ الٹے پاؤں. اگر الٹے پاؤں بھاگے گا تو کدھر جا کے جائے گا. یعنی جب وہ بھاگے گا تو اپنے دشمن کی طرف پیٹھ کرے گا اور پھر ہی بھاگے گا نا یار. اس کے علاوہ کوئی بھاگ کے دکھائے مجھے. تو اللہ نے روکا ہے. میں نے کچھ آیتیں پڑھی تھی، میں نے کہا ترجمہ بھی نہیں کرتا، میں نے انگلش میں ترجمہ کیا تھا. میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے اِذْ تُفْسِدُونَ وَلَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ عَهْدِ الرَّسُولِ يَأْتُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. میں نے کہا اس کا ترجمہ کرو. اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم میرے نبی کو چھوڑ کے جا رہے تھے تشریف لے کے، میرا نبی تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا، تم مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کھولیں. اللہ کہتا ہے یہ حنین کے لیے نازل ہوئی، احد کے لیے. ثم ولیتم مدبرین. اور اعلیٰ حضرت پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ پھر تم اپنی پیٹھ دشمنوں کو دے گئے. میں نے تو یہ جملہ حضرت نے کہا، وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یار. فتویٰ اعلیٰ حضرت پہ لگاؤ، مجھ پہ نہ لگانا. بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا جب تم نے نامردگی دکھائی،
جج نے مجھ سے پوچھا، میں بیل کے لیے گیا، آپ اتنے پڑھے لکھے آپ گستاخی کیوں کی؟ میں نے کہا آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، موبائل پڑا ہوا ہے، اپنی مرضی کا قرآن مجید کا ترجمہ نکالیں، آیتیں جو میں نے پڑھی تھی میں بتا دیتا ہوں، ترجمہ آپ کر دیں، اگر گستاخی ہے تو لگاؤ فتویٰ قرآن پہ۔ میں نے کہا مجھ پہ ایف آئی آر کیوں کاٹی ہے؟ وہ اللہ پہ کاٹو، اللہ گستاخ ہے، اور بخاری پہ کاٹو، مسلم پہ کاٹو، میں تو پڑھنے والا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے یار، یہ گستاخی کا معیار کون مقرر کرے گا؟ قرآن پڑھ کے تو گستاخی ہو گئی، حدیث پڑھنے کی گستاخی ہو گئی۔ اگر آپ نے وہ مناظرہ سنا ہے تو میں نے اس کے سٹارٹ میں حلف دیا ہوا ہے، میں نے حلف دیا تھا کہ واللہ باللہ تعالیٰ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے دل میں کسی شخصیت کے لیے کوئی گستاخی نہیں۔ میں نے قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، دلائل دینے ہیں، کسی کو لگے کہ یہ گستاخی ہے تو فتویٰ اس روایت پہ لگائے، مجھ پہ نہیں۔ میں نے کون سی اپنی زبان سے بات کی؟ میں تو وہی پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے یار۔ تو پتہ چلا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن افضلیت کا معیار اور بیان کرتا ہے، ہم اور کرتے ہیں۔ قرآن افضلیت کی شرائط، ٹرمز، کنڈیشنز اور بیان کرتا ہے۔ اور میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، کتنے بڑے بڑے لوگ انہوں نے مجھے گالیں کی کہ ہمارا عقیدہ کہاں کھڑا ہے، ہمارے پاس قرآن کے ارادے میں قرآن کی آیات ہی نہیں ہے۔ جب میں نے ان کے جھوٹے عقیدے کو کراچی کے سمندر میں بہا دیا، 15 دن تک جب ان کو جواب نہ آیا، پوری دنیا میں ایکسپوز ہو گئے، ننگے ہو گئے، تو اسی مسلک کو جس کو سارا سال یہ نبی کا گستاخ کہتے ہیں، انہی کو ساتھ ملا کے انہوں نے مجھ پر ایف آئی آر کٹوا دی کہ یہ گستاخی ہو گئی، یہ بے ادبی ہو گئی ہے، اور یہ پنڈی کا گبراسی ہے مفتی حنیف قریشی۔ وہ کہتا ہے یہ اللہ ہی کہہ رہا ہے نا، بھاگ گئے، اللہ بڑا ہے وہ کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن نہیں ہم پڑھ سکتے۔ میں نے کہا کہ اور مثال دیتا ہے، کہتا ہے اگر یہ بات ہو تو سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے قرآن میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ہم ظالم کہیں گے؟ میں نے کہا ہم ظالم نہیں کہیں گے، ہم ان کی دعا پڑھتے بھی ہیں، اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اپنے پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ جو انیس شاہ صاحب ہیں راولپنڈی والے، جو ہوسٹ ہے، اینکر ہیں، ان کو جب میں نے انٹرویو دیا تو میں نے اس انٹرویو میں بھی، اور کراچی کے مفتی فضل احمد صاحب ہے، ایک دیوبند عالم دین ہے، بڑے حسینی، ان کے انٹرویو میں نے یہ بات کی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ حنیف قریشی تو جیل میں آیا تھا ڈرامہ کرنے، وہ محمد علی مرزا کے گھر کے باہر ہی آئے تھے یار، باہر دروازے پہ آگے پہ مناظرہ کر، تکے نہ لی، نہ دعوت، ایویں چھوڑ کے مناظرہ کر۔ میں نے کہا تھا پنڈی کے براسی چیلنج کر رہا ہوں، تو جیل میں آ گیا تھا ڈرامہ کرنے، اگر اپنے باپ کا تو گجرانوالہ کے بادشاہ سامنے کر، تیری نسلیں یاد رکھے گی مناظرہ کہتے کسے ہے۔ میں نے ایک ایک بندے کو جس نے بھی یوٹیوب پہ آ کے یہ ڈھورا پیتا ہے نا، گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، یہی ڈھورا ڈالتے رہے، گستاخی ہو گئی۔ میری بات کو گستاخی کوئی ثابت نہیں کر سکا اور نہ قیامت تک کر سکے گا، کیونکہ میں نے کوئی بات غلط کی نہیں، نہ گالا، نہ گلوچ، نہ برا، نہ بھلا، کچھ نہیں کہا۔ اللہ کا قرآن پڑھا ہے، مصطفیٰ کا قرآن، تو گستاخی کدھر سے آ گئی بھائی؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے سنی بھائیوں، فرق پتہ کیا جو مجھے سمجھ آئی ہے، جب سارا کچھ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، سارا کچھ لکھا، میں نے اپنی کتاب افضلیت علم میں 1000 آیتیں جمع کی علی کی افضلیت پہ، 1000 کتاب پڑھیں، 5000 حدیث، 250 سے زیادہ صحابہ کے اقوال، محدثین، مفسرین کے افضلیت علی پہ، ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا۔ یہ رضا پروڈکشن والے انہوں نے میرے کئی خطاب جو ہے ریکارڈ کیے ہوئے، اس کو الگ سے اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے، آپ یوٹیوب پہ میرا نام لکھے 1000 لیکچر آ جائیں گے۔ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی مائک والا میرا خطاب لے کے آئے میرے سامنے اور میں نے کوئی حوالہ زندگی میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا۔